السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ کیا 15 شعبان کی بہت زیادہ فضیلت ہے؟ کیا شب برات کے اندر ہمیں رات میں جاگنا چاہیے، قبرستان جانا چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے؟ اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں صحیح بات کیا ہے؟ بہت زیادہ کنفیوژن ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ کہ اس مسئلے کے اندر ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض ائمہ اس کی فضیلت کے قائل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس رات میں قبرستان جانا، اس رات میں عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، یہ سب کرنا چاہیے، صبح روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ ہر آدمی کا فیصلہ کرتا ہے، ہر پیدا ہونے والے بچے کا فیصلہ کرتا ہے کہ اس سال کون سا بچہ پیدا ہوگا اور کون آدمی مرے گا۔ یہ تمام فیصلے وہ کہتے ہیں کہ اسی رات میں ہوتے ہیں، اسی لیے اس رات کو عبادت میں گزارنا چاہیے۔ لیکن بعض ائمہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی کوئی صحیح روایت ہمیں نہیں ملتی جس سے اس کی فضیلت بیان کی جا سکے۔ اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں جتنی بھی روایات ملتی ہیں یا تو بہت زیادہ ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، اسی لیے کہتے ہیں اس پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ جو ائمہ اس کی فضیلت کے قائل ہیں وہ اپنے دلائل دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سب سے زیادہ حدیث بیان کی جاتی ہے اس سلسلے میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے غائب پایا، پھر میں نے اس کو تلاش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی مدینہ منورہ کے معروف قبرستان میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ گمان تھا کہ آپ کسی دوسری بیوی کے یہاں چلے گئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو پہلے آسمان کی جانب اترتے ہیں اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ افراد کو بخش دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہمیں ترمذی میں ملتی ہے، ابن ماجہ میں ملتی ہے۔ تو اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کو قبرستان جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اس رات قبرستان جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ افراد کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں اس رات کو عبادت میں گزارنا چاہیے اور قبرستان جانا چاہیے۔ لیکن جو ائمہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس حدیث کے متعلق امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث صرف ایک ہی سند سے مروی ہے، اور میں نے وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن ابی کثیر نے عروہ سے نہیں سنا اور حجاج ابن ارطا نے یحییٰ ابن ابی کثیر سے نہیں سنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اسی لیے اس حدیث کو دلیل بنانا قبرستان جانے کی، اس حدیث کو دلیل بنانا عبادت کرنے کی، وہ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور ائمہ کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جب بھی باری آتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبرستان جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیشہ کا تھا، اس کو خاص 15 شعبان کے لیے خاص کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دوسری حدیث ہمیں ملتی ہے جس کو ائمہ فضیلت میں بیان کرتے ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتی ہو 15 شعبان کی رات کون سی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں بنی آدم کے
اس سال پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں لکھا جاتا ہے، اور اس میں بنی آدم کے اس سال ہر فوت ہو جانے والے انسان کے متعلق لکھا جاتا ہے۔ اس میں ان کے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور اس میں ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ تو اس روایت کے جواب کے اندر جو ائمہ اس کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ اس روایت کے متعلق شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی سند کا علم نہیں ہو سکا، البتہ اس روایت کے متعلق غالب گمان یہی ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کے بعد جو تیسری حدیث پیش کی جاتی ہے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات اہل ارض کی طرف نظر فرماتے ہیں اور مشرک اور دشمنی رکھنے والے کے سوا، کینہ رکھنے والے کے سوا تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں۔ تو اس روایت کو دلیل بناتے ہیں کہ اس روایت کے اندر بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں۔ جو ائمہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ اس روایت کے اندر وہ کہتے ہیں اس کی سند میں عبداللہ ابن ابی لیہ جو راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مزید یہ کہ اس میں انقطاع بھی موجود ہے، تو یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ اس روایت کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف روایت ہے۔ اس کے بعد جو تیسری روایت بیان کی جاتی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ والی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب 15 شعبان کی رات ہو تو اس رات کا قیام کرو اور اس دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ خبردار، کون مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے میں اسے بخش دوں، کون رزق طلب کرنے والا ہے میں اسے رزق دے دوں، کون آزمائش و مصیبت میں مبتلا ہے میں اسے عافیت دے دوں، خبردار فلاں فلاں کون ہے، حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ تو اس روایت کو وہ دلیل بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا اس روایت سے ثابت ہے، اور اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کون مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے، کون مجھ سے مانگنے والا ہے۔ تو دیکھیے اس روایت کے جواب کے اندر جو ائمہ اس بات کے مخالف ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، بے بنیاد ہے، ایسی کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی، یہ موضوع روایت ہے، کیونکہ اس روایت کی سند میں ابو بکر ابن محمد جو راوی ہے وہ ضعیف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام یحییٰ ابن معین نے کہا جو شخص ہے یہ روایتیں گڑتا ہے۔ امام ابن حبان، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر ابن محمد کے بارے میں کہا یہ جو راوی ہے یہ ضعیف حدیثوں کو صحیح اسناد کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حدیث گڑھنے والا کہا اس شخص کو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ موضوع حدیث ہے، تو اس کو بھی دلیل بنانا صحیح نہیں ہے۔ رہی بات اللہ تعالیٰ کے آسمان دنیا پر آنے کی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے متعلق ہمیں صحیح حدیث ملتی ہے۔ صحیح حدیث کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز رات میں آسمان دنیا پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ روز دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آخر رات کے اندر آ کے کہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، اپنی حاجت کو مانگنے والا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ بات تو روز کی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر روز آتا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ صرف 15 شعبان کی رات کو اس کے لیے خاص کرنا۔ اس کے بعد وہ قرآن کی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرح کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا اور بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں، اور اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے ہمارے پاس سے حکم ہو کر، اور ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے۔ تو اس آیت کو دلیل بناتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کرا، تو وہ کہتے ہیں کہ جو مبارک رات کا ذکر ہے اور جو فیصلے کرنے کا ذکر ہے کہ اس رات میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ 15 شعبان کی رات ہے، جس میں یہ فیصلے ہوتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرا، وہ اس سے 15 شعبان کو ثابت کرتے ہیں۔ لیکن جو ائمہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے دوسری جگہ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کرا۔ تو یعنی لیلۃ القدر رمضان میں آئے گی اور قرآن رمضان میں نازل ہوا، اور یہ مبارک رات بھی جو ذکر ہے وہ بھی رمضان کی رات ہے، نہ کہ یہ 15 شعبان کی رات، جہاں فیصلے ہوتے ہیں، جس رات میں موت کا فیصلہ، زندگی کا فیصلہ، رزق کا فیصلہ، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس رات میں تمام فیصلے ہوتے ہیں، اس رات کے اندر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، نہ کہ اس نصف شعبان کی رات کو، 15 شعبان کی رات کو۔ اس کی کہتے ہیں کہ کوئی فضیلت کسی بھی صحیح حدیث کے اندر ہمیں نہیں ملتی۔ اس کے بعد جو اس رات کے اندر نماز کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ اس رات کے اندر کوئی خاص نمازیں ہیں، جتنی بھی نمازوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے وہ تمام کے تمام روایتیں موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، ایک روایت بھی ضعیف بھی نہیں، سب کے سب موضوع ہیں، من گھڑت ہیں۔ امام عراقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات میں ادا کی جانے والی نماز کے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام روایات کو موضوعات میں ذکر کرا۔ ابن دہیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز شب برات کی تمام احادیث من گھڑت اور خود ساختہ ہیں، ان میں سے صرف ایک مقطوع ہے، اور جو شخص کسی ایسی روایت پر عمل کرے جس کا من گھڑت ہونا ثابت ہو چکا ہو تو وہ شیطان کا چیلا ہے۔ تو اس مسئلے کے اندر جو ائمہ اس کی فضیلت کے قائل ہیں وہ ان احادیث کو پیش کرتے ہیں، اور جو ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ہمیں اس رات کے متعلق کیوں نہیں مل رہی۔ اگر اس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہوتی تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بتاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ قبرستان جانا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مل رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بتائے قبرستان کیوں گئے؟ پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بتایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سونے دیا؟ تو اس مسئلے کے اندر کوئی صحیح حدیث ہمیں نہیں ملتی۔ روزہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کی جو حدیث ملتی ہے وہ موضوع حدیث ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر ایام بیس کے روزے رکھتا ہے، اگر وہ 13، 14، 15 کے روزے مستقل رکھتا ہے تو اس کے لیے 15 شعبان کا روزہ رکھنا بھی اچھی بات ہے، وہ اس دن روزہ رکھے۔ لیکن کوئی شخص اگر 15 شعبان کو خاص کرتا ہے اور اس دن روزہ رکھتا ہے تو یہ عمل ائمہ نے کہا کہ بدعت ہے، یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔